فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہی تو مشکل ہے مسٹر اوشیل، تہذیب طویل سانس لے کر بولی۔ ڈی فوسٹر اور فارمولہ کے حصول کے لیے ہم تینوں کا جانا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اوشیل نے ہکلا کر کہا، ہم تینوں میں سے ایک بھی فرد کم ہوا تو نہ تو ڈی فوسٹر مل سکے گا اور نہ فارمولے۔ تہذیب نے کہا، ہم نے اس سلسلے میں بہت سخت ہدایات جاری کی تھی۔ اگر تم تینوں کا ہی جانا ضروری ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں؟ تہذیب نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے تہذیب کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے مسٹر اوشیل میکائل، اگر صبر نہیں کر سکتے تو انہیں بھی اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر اوشیل، تہذیب نے کہا، ہم آپ کو بھی ساتھ لے چلیں گے، لیکن آپ کو تنہا چلنا ہوگا۔ اوشیل میکائل کے چہرے پر بدحواسی کے آثار ابھرے۔ لیکن میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی لے جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تہذیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اصولی طور پر تو ہمیں آپ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، ہم نے اس کی اجازت دے دی، یہی بہت کافی ہے۔ اوشیل میکائل بوکھلایا ہوا نظر آنے لگا۔ جن لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہ میرے اعتبار کے آدمی ہیں، لیکن ہم اسے پسند نہیں کریں گے مسٹر اوشیل۔ تہذیب نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اوشیل گڑبڑا گیا۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، تو پھر آپ یہیں ہمارا انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ تہذیب چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کی امانت آپ کو پہنچ جائے گی۔ تم تو جانتے ہو اوشیل کی رقم کی وصولی کے بعد ہمیں نہ تو ڈی فوسٹر سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی فارمولوں سے۔ میں نے کہا، لہٰذا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، میں تنہا ہی چلتا ہوں۔ اوشیل نے گھبرا کر کہا، لیکن میں ڈی فوسٹر کو کیسے قابو میں کروں گا؟ تو آپ اس وجہ سے پریشان ہو رہے تھے؟ تہذیب نے کہا، بے فکر رہیے، اسے بے ہوشی کی حالت میں آپ کے حوالے کیا جائے گا، مگر شرط یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تنہا چلیں گے۔ اگر اسے بحالت بے ہوشی میرے حوالے کیا جائے گا اور اسے یہاں لانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی تو مجھے تمہارے ساتھ تنہا چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دراصل ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں جن پر ہم بہت سختی سے عمل پیرا رہتے ہیں، اس لیے یہ تاکید بھی کرنا ضروری ہے کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تہذیب نے کہا، اگر آپ نے اس قسم کی کوئی بھی حماقت کرنے کی کوشش کی تو یہ پہلے سوچ لیجئے گا کہ اس کے نتیجے میں آپ کو ڈی فوسٹر اور فارمولوں سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ اوشیل میکائل کے تھوک نگلنے کی آواز میں نے صاف سنی۔ ٹھیک ہے، اس نے قہردار سی آواز میں کہا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، میرا کوئی آدمی تعاقب بھی نہیں کرے گا۔ آپ سمجھدار ہیں مسٹر اوشیل، تہذیب نے سر ہلا کر کہا، آپ نے تعاون کیا تو بہت جلد فارمولوں کے مالک بن جائیں گے۔ اوشیل میکائل خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس نے تیار ہو کے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ ہم کس طرح چلیں گے؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنی کار نکلواؤں یا کسی اور طرح چلنا ہے؟ ہم آپ کی کار پر ہی چلیں گے مسٹر اوشیل، تہذیب نے کہا، لیکن آپ کار خود ڈرائیو کریں گے، ڈرائیور کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوشیل میکائل کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، مگر اس نے ڈرائیور کو ساتھ لینے کے لیے اصرار نہیں کیا۔ غالباً اس کا ارادہ یہ تھا کہ ڈرائیور کے روپ میں اپنے کسی خطرناک آدمی کو ساتھ لے لے گا۔ 10 منٹ بعد ہم اوشیل میکائل کی کار میں پیرس کی سڑکوں پر سفر کر رہے تھے۔ کار اوشیل میکائل خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تہذیب اس کے برابر بیٹھی اسے راستے بتا رہی تھی، جبکہ میں اور ظاہر پچھلی نشست پر تھے۔ اوشیل میکائل کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی زندگی اب فضول ہے، لیکن اسے ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار کے بارے میں میرے اور تہذیب کے درمیان کوئی حتمی طریقہ طے نہیں ہو سکا تھا۔ اب یہ کام تہذیب کے سر آ پڑا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا کہ اس کے ذہن میں کیا طریقہ ہے۔ کار تہذیب کی بتائی ہوئی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی بتدریج شہر سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اوشیل میکائل نے کہا، اب تو شہری حدود بھی ختم ہو گئیں۔ ہم نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہماری منزل شہر کے اندر ہی ہے، تہذیب نے کہا۔ کہیں تم تعاقب کا اندازہ کرنے کے لیے تو مجھے بے مقصد ہی مختلف سڑکوں پر نہیں گھما رہی ہو؟ اس کا اندازہ تو ہو چکا اوشیل، میں نے کہا، ہمارے تعاقب میں کوئی بھی نہیں ہے۔
آخر مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ اب ہمیں مزید کتنا سفر اور طے کرنا ہے۔ اوشیل نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تم گھبرا رہے ہو اوشیل؟ تہذیب نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے الجھن ہو رہی ہے، اوشیل بولا۔ شہر کے بعد اب مضافاتی علاقہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ معلوم ہے ہم 22 میل سفر کر چکے ہیں، ہمیں تقریباً 3 میل مزید سفر کرنا ہوگا مسٹر اوشیل، تہذیب نے کہا۔ واپسی میں پیٹرول تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی طرف سے بے فکر رہو، ٹینکی فل ہے۔ اس کے علاوہ کار میں پیٹرول کے فاضل ٹن ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کار میں خاموشی چھا گئی، پھر اوشیل میکائل ہی دوبارہ بولا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہی ہیں میڈم ایکس؟ اب تو مضافاتی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا۔ بس مسٹر اوشیل، اس جگہ سے کار سڑک سے نیچے اتار لیجئے، تہذیب نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا؟ اوشیل حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا، لیکن اس طرف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیرت ہے مسٹر اوشیل، آپ پیرس کے باشندے ہو کر بھی نہیں جانتے کہ اس طرف کیا ہے، تہذیب نے کہا۔ اس خزانے کو چھپانے کے لیے ایسی ہی جگہ درکار تھی اوشیل، جس کی طرف کسی کا بھی ذہن نہ جا سکے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اوشیل نے کہا اور کار سڑک سے نیچے اتار دی۔ اب کار کچے راستے پر دوڑ رہی تھی، تقریباً 1.5 میل تک تو زمین سخت تھی، اس لیے کار آگے بڑھتی رہی، لیکن اس کے بعد ریتلا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر کار کی رفتار سست ہوئی اور پھر بالآخر کار رک گئی۔ کیا بات ہے مسٹر اوشیل؟ تہذیب نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ نے کار کیوں روک دی؟ ابھی ہماری منزل تو نہیں آئی، اب کیا اسے ہوائی جہاز بنا دوں؟ اوشیل نے بنا کر کہا۔ اس ریت پر کار کیا خاک چلے گی؟ ایسے مقامات پر کار چلانے کے لیے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا بکواس ہے؟ اوشیل میری طرف پلٹا۔ ریت پر کار کسی طرح بھی نہیں چل سکتی۔ چل سکتی ہے مسٹر اوشیل، میں نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو عملی مظاہرہ کر کے دکھا سکتا ہوں، آؤ، اوشیل نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی کار سے باہر آ گیا، لیکن میں اگلی نشست کی طرف بڑھنے کے بجائے خود اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، لیکن قبل اس کے کہ اس کے منہ سے کسی قسم کی کوئی آواز نکلتی، میں نے اس کے کوٹ کی جیب سے پستول نکال لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اوشیل میکائل نے خوف اور غصے کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ تم بتا سکتے ہو اوشیل کہ یہ پستول تمہاری جیب میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے کہا۔ تم میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، میں اس پستول کا مالک ہوں، اسے جہاں چاہوں رکھوں۔ میں بتا سکتا ہوں اوشیل، میں نے بڑے مزے سے کہا۔ دراصل ہمارے پاس تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ نہیں، اوشیل نے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلا کر کہا۔ مجھ سے مذاق مت کرو، مجھے خوف زدہ مت کرو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں تمہیں اتنا خوف زدہ کر سکتا ہوں کہ تم خوف کی زیادتی سے مر جاؤ گے تو یقین کرو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہ استعمال کرتا۔ آپ اسے سمجھائیے میڈم ایکس، اوشیل نے ملتجیانہ انداز میں تہذیب سے کہا، جو کار سے اتر آئی تھی۔ بری بات ہے علی، کسی کو قتل کرنے سے قبل اسے خوفزدہ کرنا بری بات ہے، تہذیب نے ناصحانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ یاد رکھو نیک کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم ایکس؟ اوشیل خوفزدہ لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اپنی طرف سے تو تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اوشیل، تہذیب نے نفرت سے کہا۔ اگر ہم نے اپنے تحفظ کا بندوبست نہ کر رکھا ہوتا تو کیا تم ہمیں چھوڑ دیتے؟ میں اپنے کیے کا خمیازہ بھگت چکا ہوں۔ جتنی بڑی رقم میں نے ادا کی ہے اتنا تاوان تو حکومتیں بھی ادا نہیں کرتی۔ تم اس کے لیے مجبور ہو گئے تھے اوشیل۔ کاش یہ سب کچھ تم نے اپنی خوشی سے کر لیا ہوتا تو تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے کہا مجھے قتل کر کے تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ اوشیل میکائل نے پینترا بدلا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اوشیل، اسی لیے تو ہم تمہیں تنہا یہاں لائے ہیں، تہذیب بولی۔ پیرس کی پولیس مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی، اس نے دھمکی دی۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنس پڑا۔ فرانس کے سیکرٹ ایجنٹوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تو ہم نے فارمولے اڑائے ہیں، اب پولیس سے بھی دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اوشیل گڑ گڑایا۔ میری جان لے کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ تم انتہائی احمق آدمی ہو اوشیل۔ میں نے پستول لہرایا۔ اپنا آلہ قتل اپنی جیب میں لے کر گھوم رہے تھے۔ تم جیسے احمق سے ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں مزید رقم درکار ہے تو میں تمہیں وہ بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے ہمیں لالچ دینے کی کوشش کی۔ ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں اوشیل، میں نے ہنس کر کہا۔ قناعت پسند بھی ہیں، اس لیے جو تھوڑی بہت رقم ہاتھ لگ گئی ہے اسی پر اکتفا کر لیں گے۔ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا،
لیکن میری زندگی سے مت کھیلو۔ اوشیل گگیایا۔ سنو مکار یہودی، میں دانت پیس کر بولا، موت تمہارا مقدر ہو چکی ہے، اب کسی بھی حربے سے تم موت سے نہیں بچ سکو گے، اپنی آخری خواہش بیان کرو۔ میڈم ایکس، اوشیل رو دینے والے انداز میں بولا، تم تو کہہ رہی تھی کہ گرین پول اپنی دیانت داری کے لیے مشہور ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسی کو دیانت داری کہتے ہیں۔ میڈم ٹھیک کہہ رہی تھی اوشیل، میں نے باری آواز میں کہا، گرین پول واقعی اپنی دیانت داری کے لیے مشہور ہے، لیکن اب میڈم ایکس گرین پول کی ممبر نہیں ہے، اب وہ علی گروپ کی سربراہ ہیں۔ علی گروپ؟ اوشیل نے علی گروپ کی ٹانگ توڑ دی، یہ بھی تو گرین پول کی کوئی شاخ ہوگی؟ نہیں، یہ یہودیوں کی شامت اعمال ہے، میں نے کہا، اور بدقسمتی سے تم بھی یہودی ہو۔ یہودیوں کی شامت اعمال؟ میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اوشیل نے اٹک اٹک کر کہا، اس بات کا مطلب میں تمہیں بہت اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ کبھی علی یار خان کا نام سنا ہے؟ یوں محسوس ہوا جیسے اوشیل میکائل کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہی علی یار خان؟ ہاں، میں وہی علی یار خان ہوں جو اسرائیل کے وجود کے لیے اسی طرح خطرہ بن کر رہ گیا ہے جس طرح خود اسرائیل کا وجود فلسطینیوں کے لیے۔ جس گروپ کی خدمات تم نے حاصل کی تھی وہ تنظیم آزادی فلسطین کی ایک شاخ ہے جسے تہذیب مالکم ایکس نے میرے نام پر قائم کیا ہے۔ تم سے جو رقم وصول کی گئی ہے وہ تمہارے نام نہاد اسرائیل کے خلاف صرف کی جائے گی۔ بیروت کے کیمپوں میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے فلسطینی تمہاری اس دولت کے زیادہ مستحق ہیں اوشیل میکائل، جس دولت پر تم سانپ بنے بیٹھے ہو۔ کبھی ان کیمپوں کی حالت زار جاننے کی ضرورت بھی محسوس کی ہے اوشیل؟ ان لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑا اور کھانے کو خوراک تک نہیں ہے، انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے۔ دودھ پیتے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مر جاتے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، اوپر سے اسرائیلی فوج کے مظالم ہیں، اور اس پر ستم یہودی لابی کا یہ پراپیگنڈا ہے کہ اسرائیلی غاصب نہیں ہے، مظلوم کو ظالم ثابت کیا جا رہا ہے اور ظالم مظلوم بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی پریس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، عالمی معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول ہے، لیکن مظلوم فلسطینی بہترین اسلحے سے لیس اسرائیلی فوجیوں کے سامنے اپنے حقوق کے لیے سینہ سپر ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں لیکن ان کے حوصلے جوان ہیں۔ تم اندازہ کر سکتے ہو اوشیل کہ وہ صرف پتھروں کے سہارے اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ صرف ان کا جذبہ ہے، حق کی جدوجہد ہے جس کے باعث انہوں نے آج تک ہتھیار نہیں پھینکے۔ تم لوگ اپنی تمام تر طاقت اور وسائل کے باوجود ان کی آواز نہیں دبا سکے اور نہ دبا سکو گے۔ آخری فتح حق کی ہو کر رہے گی۔ طاقت کے جس جام میں تم لوگ مبتلا ہو وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ تم لوگوں کو فلسطین کی سرزمین چھوڑ کر نکلنا پڑے گا، اور یاد رکھو کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے اس وقت تک علی یار خان بھی ان کی جدوجہد میں شریک رہے گا، خواہ وہ کہیں بھی ہو، ان کے مفادات کے لیے لڑتا رہے گا۔ اوشیل میکائل پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ اس نے ہذیانی انداز میں کہا، کیا میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں یہودی ہوں؟ تم اسی جرم کی بنا پر مجھے مار ڈالو گے؟ میں تو اسرائیل میں رہتا بھی نہیں ہوں۔ بکواس مت کرو اوشیل، میں نے درست لہجے میں کہا، تم علی یار خان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ جتنے قریب سے میں نے یہودیوں کو دیکھا ہے کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اگر تم اسرائیل میں نہیں رہتے تو کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اسرائیل کے خلاف ہو۔ مجھے معلوم ہے اوشیل کے دنیا بھر کے دولت مند یہودی اسرائیل کی بقا کے لیے اس کی مالی امداد کرتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں کی اس دولت پر اسرائیل سے زیادہ مظلوم فلسطینیوں کا حق ہے۔ میں نے یہودیوں کی ناجائز دولت کا صحیح مصرف تلاش کر لیا ہے، اب یہ دولت اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگی۔ تم میری ساری دولت لے لو، میں اپنی تمام دولت فلسطینیوں کے نام کر دوں گا، اسرائیل سے ناطا توڑ لوں گا، تم جو کہو گے وہی کروں گا، مجھے مت مارو پلیز، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میرا لگایا ہوا کہا بہت طویل تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تم کیا چیز ہو؟ مجھ پر رحم کرو، مجھے مت مارو، جو تم کہو گے میں وہی کرنے کو تیار ہوں، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ تم نے اپنی آخری خواہش بیان نہیں کی اوشیل، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا، لیکن میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ کہ کون سی خواہش؟ تمہارے بعد ہاروت رابیل کا نمبر آئے گا۔ تم یہی چاہتے تھے نا کہ امریکہ میں اسلحے کی نجی صنعت اس کی تحویل سے نکل جائے؟ اب تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی، لیکن افسوس تم اسے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہوگے۔ میں نے پستول والا ہاتھ بلند کیا۔ اوشیل نے آخری لمحوں میں مجھ پر جپٹنے کی کوشش کی تھی، مگر گولی اس کے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی اوندے منہ ریت پر گر پڑا۔
آؤ تہذیب، میں نے پستول اوشیل کی لاش پر پھینکتے ہوئے کہا، اب یہاں سے نکل چلیں، اس کار پر ہی کیوں نہ واپس چلے چلیں جناب۔ ظاہر نے ہمیں پیدل واپس ہوتے دیکھ کر کہا، پیرس کے لوگوں کے لیے یہ جانی پہچانی کار ہوگی ظاہر، اسے استعمال کرنا بے حد خطرناک ہوگا، تو کیا ہم شہر تک پیدل ہی جائیں گے؟ ظاہر نے پوچھا۔ نہیں ظاہر، شہر تک پیدل جانا بہت مشکل ہوگا، یہاں سے شہر کا فاصلہ کم از کم 25 میل تو ضرور ہوگا۔ اگر ہم نے پیدل ہی سفر کرنے کی کوشش کی تو شام ہو جائے گی اور ہم شہر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن سواری کا انتظام ہونا بھی تو ممکن نہیں ہے جناب، یہ تو بالکل ہی ویرانہ ہے، ہمیں سڑک تک تو پیدل ہی جانا ہوگا، تہذیب بولی، وہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں لفٹ دے ہی دے گا۔ میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ ہم تینوں افراد علیحدہ علیحدہ سفر کریں، میں نے کہا، اب ہمارا ایک ساتھ دیکھا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میری اس تجویز پر عمل کیا گیا اور ہم تینوں مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ اوشیل میکائل سے وصول کیے ہوئے کاغذات میرے پاس محفوظ تھے۔ کوئی 1 گھنٹے تک پیدل چلنے کے بعد میں سڑک تک پہنچ سکا، جہاں سے مجھے ایک کمپنی کی گاڑی میں لفٹ مل گئی۔ وہ گاڑی کسی دوسرے شہر سے آ رہی تھی اور اس نے مجھے پیرس کی ایک سڑک پر اتار دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد ہوٹل تک پہنچنا کیا مشکل تھا، مجھے فوراً ہی ایک ٹیکسی مل گئی جس نے مجھے ہوٹل پہنچا دیا۔ تہذیب کمرے میں موجود تھی اور نہا دھو کر نکھری نکھری نظر آنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے، وہ گنگنائی، دیر آئے درست آئے۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا اور اوشیل سے وصول شدہ کاغذات اسے دے دیے۔ ان کاغذات کی حفاظت بے حد ضروری ہے تہذیب، یہی ہماری محنت کا ثمر ہے، پہلے تم نہا لو، تہذیب نے کاغذات لیتے ہوئے کہا، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ طویل عرصہ ہو گیا سکون سے کھانا کھائے ہوئے بھی۔ بڑ حاضر ہو سکتا ہے چیف؟ دروازے کی طرف سے بڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے سے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ آؤ آؤ بڑ، میں نے کہا، بس میں ابھی تمہیں بلوانے ہی والا تھا، رہنے دو چیف۔ بڑ نے برا سا منہ بنا کر کہا، مجھے معلوم ہے یہ سب منہ دیکھے کی باتیں ہیں، میڈم کے سامنے بڑ بیچارے کی کیا اوقات ہے، مجھے احساس ہے بڑ کہ ہماری وجہ سے تمہیں خاصی ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ 3 دن سے راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں چیف۔ اگر اس وقت میڈم اور ظاہر نہ آگے ہوتے تو میں اس کمبخت اوشیل میکائل کے خلاف کوئی قدم اٹھانے ہی والا تھا۔ بری بات ہے بڑ، مرے ہوئے لوگوں کو برا بلا نہیں کہا کرتے، میں نے کہا اور بڑ چونک کر تہذیب کو دیکھنے لگا۔ اوہ، لیکن مجھے میڈم نے کچھ نہیں بتایا۔ بڑ بیچارہ اس قابل ہی کہاں ہے کہ اسے کسی بات میں شریک کیا جائے، اتنی مہلت ہی کہاں ملی، تہذیب نے کہا، اور پھر تمہیں بھی تو چیف کے بارے میں پوچھنے سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ بڑ جیپ گیا، بس کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ چیف کی شخصیت میں معلوم نہیں کیا بات ہے کہ بڑ کو ان کے بغیر بے کلی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اچھا بس، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اب میں بھی ذرا نہا دھو کر تازہ دم ہونا چاہتا ہوں، بقیہ باتیں کھانے کی میز پر ہوں گی، کسی خبر کہ اب کب ملاقات ہوگی۔ بڑ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میری تازہ ترین محبوبہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، 3 روز سے تو تم ہماری فکر میں گلے جا رہے ہو۔ میں نے بڑ کو گورا، پھر یہ نئی محبوبہ کہاں سے آ گئی؟ ارے تو کیا اب میں عشق بھی نہ کروں؟ بڑ نے برا مان کر کہا، یہی تو ایک ایسا کام ہے جو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے عشق کرنے پر قدغن لگائے۔ وہ کچھ سنے بغیر پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں تہذیب اور ظاہر کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے دوران گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ہمارے پہلے مشن کی تکمیل ہو چکی ہے علی، تہذیب نے کہا، اور اس مشن میں ہم نے غیر متوقع کامیابی حاصل کی ہے۔